اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جی فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، آیت نمبر 37 ہے اور 38 ہے سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی وحدانیت کو جھٹلائے، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، توحید کا انکار کرے، یا کذب بآیات ہی، یا جھٹلائے اللہ کے بعض احکامات کو، بعض آیات کو جو انبیاء لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے، یعنی اللہ کا شریک بنائے، توحید کا انکار کر دے، اور کذب بآیات ہی، اللہ کے بعض آیات کا انکار کر دے، جھٹلا دے، جس کی طرف انبیاء علیہ السلام دعوت کرتے ہیں، جس کی طرف انبیاء علیہ السلام دعوت کرتے ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، وعلیکم السلام، اولئک، بس ان لوگوں کو پہنچے گا اپنی تقدیر کا حصہ، یہاں کتاب بمعنی تقدیر ہے۔ ان لوگوں سے مراد ہے مشرکین، یہ جو مشرکین ہیں جنہوں نے توحید کا انکار کیا، توحید کو جھٹلایا، جنہوں نے بعض اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، انہیں پہنچے گا ان کا حصہ من الکتاب، تقدیر میں سے، عمر، ایک خاص عمر گزاریں گے یہ لوگ، معیشت انہیں ملے گی، صحت انہیں ملے گی، خاص زمانے تک مال انہیں ملے گا، اولاد انہیں ملے گی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ انہیں کچھ نہیں ملے گا، خدا نے ان کے لیے رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا نے ظاہری رزق ان کے لیے قرار دیا ہے۔ بس من الکتاب سے مراد تقدیر ہے یہاں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم میں ہر جگہ کتاب بمعنی صحیفوں کے معنی میں نہیں ہے، کہیں اعمال نامے کے معنی میں ہے، کہیں کیا ہے تقدیر کے معنی میں ہے، کہیں صحیفوں کے معنی میں، ہر جگہ قرآن میں دیکھنا ہے کہ کتاب کس معنی میں ہو رہا ہے، کتاب کا معنی کیا ہے، کتاب کا معنی کیا ہے۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، ایک اور چیز جو آپ سمجھیں کہ یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے، رسلنا سے مراد فرشتے ہیں۔ بس یہاں سے ایک اور چیز معلوم ہو رہی ہے کہ ملک الموت جب آئے گا تو تنہا نہیں آئے گا، ساتھیوں کے ساتھ آئے گا۔ یہ دیکھیں ملک الموت کی بات ہو رہی ہے تو رسلنا جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ بس ملک الموت اسرائیل جب آتے ہیں تو ساتھیوں سمیت آتے ہیں، ساتھیوں سمیت آتے ہیں، بس بہت سارے فرشتے جان نکالنے آتے ہیں۔ ایک ان کی سربراہی کون کر رہا ہوتا ہے؟ ملک الموت جناب اسرائیل۔ ٹھیک، حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ ان کے پاس آئیں گے موت کے فرشتے، جناب اسرائیل اپنے ساتھیوں سمیت آئیں گے، یتوفونہم، جو انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں گے، قالو، یہ لوگ کہیں گے، یعنی یہ فرشتے ان سے سوال کرتے ہوئے کہیں گے، یہ فرشتے جو ملک الموت ان کے ساتھی ہیں وہ ان سے سوال کرتے ہوئے کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن سے تم دعا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، یہاں یہ کریں، جن سے تم دعا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، یا جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ تدعون ہم نے کہا تھا کہ دو معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، دعا کرنے کے معنی میں اور عبادت کرنے کے معنی میں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے گم ہو چکے ہیں۔ کیا گم ہوا ہے؟ کیا گم ہوا ہے؟
یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں رزق دینے والے ہیں، یہ برسات برسانے والے ہیں۔ یعنی کیا؟ قالو ضلوا عنا، کہیں گے کہ ان کے جو اسما کی تاثیر ہے ہم سے گم ہو چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان ہی اسماء الا سمیتموہا، نہیں مگر یہ صرف نام لیتے ہیں کہ یہ رازق ہیں، یہ شافی ہیں، شفا دینے والے ہیں یا شفاعت کرنے والے ہیں، یہ صرف نام، خیالی نام ہے، ان کے ناموں کی کوئی تاثیر، صرف اللہ کے نام کی تاثیر ہے، بس اللہ کے اسما کی تاثیر ہے، باقیوں کو جن کو وہ شریک بناتے ہیں ان کے اسما کی کوئی تاثیر، صرف نام لیتے ہیں۔ یہاں کیا کہیں گے؟ قالو ضلوا عنا، وہ کہیں گے گم ہو چکے ہیں ان کے اسما یا ان کے اسما کی تاثیر، ان کے اسما کی تاثیر گم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ دنیا میں انہوں نے ہمیں معاذ اللہ مال دی، اولاد دی، شفاعت دی، لیکن یہاں ان کی کیا ہو گئی ہے؟ تاثیر، اسما کی تاثیر گم ہو چکی ہے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، بس یہ گواہی دیں گے اپنے خلاف، یہ لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کافر تھے، دنیا میں اللہ کے اسما کی تاثیر کا انکار کرنے والے تھے، اور ان کے اسما کی تاثیر، ان کو رب بنانے والے تھے، ٹھیک، بس وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ ہیں جو مانیں گے ہی نہیں، ان کے خلاف اعضاء و جوارح کی گواہی لائی جائے گی، دوسرے گواہ لائے جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض مجرمین مان لیں گے، اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم غلط تھے، بس ہر مجرم انکار نہیں کرے گا۔ یہاں ان مجرموں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ اب قال ادخلوا، اب خدا ان سے خطاب کرے گا، اب خطاب کس کا ہے؟ خداوند عالم کا، اللہ کی جانب سے خطاب ہوگا۔ قال، اللہ کہے گا، ادخلوا فی امم، تم سب داخل ہو جاؤ ان امتوں میں، فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے جہنم میں داخل ہو چکی ہیں۔ یہ نہ کریے گا کہ تم سے پہلے گزر چکی تھیں، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، دنیا میں پہلے گزر چکی اور آخرت میں یا معاد میں سب سے پہلے تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں، جہنم میں تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں۔ اب یہ جہنم کون سا ہے؟ جہنم برزخی، داخل ہو چکی ہیں تم سے پہلے جن اور انس میں سے، کس میں داخل ہو چکی ہیں؟ فی النار، جہنم میں داخل ہو چکی ہیں۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی بعد والی امت داخل ہوگی تو وہ لعنت کرے گی اپنی جیسی، اختہا بمعنی مثل ہے، اختہا یہاں بمعنی مثل ہے، اپنی جیسی امت پر، جو گناہ گار تھی، جو مشرک تھی، جو اللہ سے دور تھی، اپنی جیسی امت پر۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتی اذا ادارکوا، یہاں تک کہ وہ سب کٹھے ہو جائیں گے ایک مقام پہ، ایک پست مقام پہ، جہنم میں، یہاں تک کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، بس درجاتی اعتبار سے وہ ایک جیسے ہوں گے، ایک جگہ پہ ہوں گے، ایک جگہ پہ، درجاتی تو نہ کہیں، درکاتی کہہ دیں، کیونکہ مومن کے لیے جو مومن کو ملے گا درجہ ملے گا، اور جو کافر اور فاسق کو ملے گا وہ درکا ملے گا، بس درکات کے لحاظ سے یہ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک درکے میں اکٹھے ہو جائیں گے، ایک درکے میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ قالت اخراہم لاولاہم، کہے گی بعد والی امت پہلی والی امت سے، پہلی والی امت کے لیے، بس بعد والی امت کون؟ وہ اندھے مقلد، پہلے والی کون؟ جن کی جو لوگ جاہل تھے اور جن کی جاہلانہ تقلید کی جاتی تھی، قالت اخراہم، کہیں گی بعد والی، جہنم میں بعد میں داخل ہونے والی امت، پہلے والی جہنم میں پہلے والی جو داخل ہوئی ہے امت، اس کے لیے ربنا ہؤلاء یضلونا،
اے ہمارے پروردگار یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تیرے اسماء کے لحاظ سے. اصلی تاثیر تو تیرے اسماء کی تھی خدا، تیرے اسماء کی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ذہن میں رکھیے گا، جس کو نصیب نہیں ہوا، قرآن کہتا ہے کہ جس کو نصیب نہیں ہوا دنیا میں اللہ کو سجدہ کرنا، اسے آخرت میں بھی نصیب، کیونکہ دنیا میں وہ ملکہ تھا، جو ملکہ کیا بن چکا تھا؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنا. اللہ کو سجدہ کرنا ملکہ نہیں بنا. تو قیامت میں جو محشور ہوگا انسان اپنے ملکے کی بنا پر، جو مہارت تھی جس میں، اس کی بنا پر ہوگا. دل جس سے ہمارا تسلیم کرتا ہے، موت کے وقت ہم کس کے ہاتھوں میں ہو جائیں گے؟ دل اور اپنے اعمال کے اختیار میں. ہمارا عمل اگر کسی اور کے لیے تھا تو پھر بڑی مشکل ہے. پھر موت کے وقت لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائیں گے. بہت سارے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اعمال ان کے برے تھے اور برے اعمال ملکہ بن چکے تھے. ہر جگہ تو وہ اللہ کو بھول چکے تھے. جب ہر جگہ اللہ کو بھول چکے تھے تو توفیق نصیب نہیں ہوگی لا الہ الا اللہ کہنے کی، سجدہ کرنے کی، اقرار کرنے کی، اقرار کرنے کی. ٹھیک، یہ تو قیامت میں جب مشاہدہ کریں گے طاقت خداوند عالم قائم، طاقت کا یا مرنے کے وقت طاقت کے سامنے سرنگوں ہوں گے، سجدہ کرنے کی توفیق انہیں نہیں ملے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. طاقت کے سامنے کہیں جھکنا، دیکھتے ہیں آپ کے کہیں ظالم ہے تو وہاں تقیہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ تقیہ تو آپ دل سے تو نہیں کرتے، یہ تو مجبوراً کرتے ہیں، اکراہن کرتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک دفعہ مجبوراً اقرار کر رہے ہوں گے، ایک دفعہ دل سے، تو یہ توفیق دل سے نصیب نہیں ہوگی. ٹھیک. قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء یعنی یہ پہلی والی، پہلے داخل ہونے والی جہنم میں پہلے داخل ہونے والی امت نے ہمیں گمراہ کیا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، پس تو انہیں دے دگنا جہنم کا عذاب. قال لکل ضعف، خدا کہے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے. ولکن لا تعلمون، لیکن تم سب نہیں جانتے کہ عذاب کی مقدار کے اعتبار سے تمہیں کوئی علم و فہم نہیں ہے. تمہیں کوئی علم و فہم نہیں ہے عذاب کی مقدار کتنی ہوگی، عذاب کی کتنی مقدار ہوگی. بس یہ دگنا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ اللہ نے کہا ہے دگنا. ٹھیک. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.